سر ایک اور بھی کنٹرڈکشن ہے اولیاء اللہ کے ہی حوالے سے. اب بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سوچ کر بھی اولیاء اللہ کے ساتھ رہتے ہیں کہ اگر ان سے خود بھی کوئی گناہ سرزد ہو رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس ولی کی وہ خدمت کر رہے ہیں اور جس ولی کے ساتھ وہ وقت گزار رہے ہیں اس پہ ان کو پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ میری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے اور ان کی نسبت سے مجھے جنت مل جائے گی یا قبر کے عذاب سے ٹل جائے گا. تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ولایت یا ولی ہونا، اس کا انحصار کوئی عقیدت اور محبت پہ نہیں ہے. جی، معیار کرائیٹیریا وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے قائم کیا ہے. باقی یہ ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں اپنی عقیدت اور محبت کی وجہ سے. وہ خیال کر لیتے ہیں کہ یہ بہت بڑے کوئی بزرگ ہیں تو لوگ ان کے ساتھ وابستہ بھی ہو جاتے ہیں. تو لوگوں کا وابستہ ہونا کسی کے ساتھ یہ کوئی معیار ولایت کا نہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ لوگوں کا وابستہ ہونا معیار. آپ کی بات اچھا، ابھی آپ مکمل کر لیں. سوری، ایک چونکہ آپ کا جو سوال ہے وہ دو اس کے جز بنا لیں. پہلا جز آپ کا یہی تھا جو میں نے واضح کر دیا کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ عقیدت اور محبت ہے اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اب وہ ولی ہے یا نہیں ہے اس کا انحصار اسی معیار پر ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شفاعت ہے یا سفارش ہے، جو بھی آپ کہہ لیجئے، اس کا تعلق بنیادی حقوق اور فرائض سے نہیں ہے. ایک وہ شخص ہے کہ جو فرائض ادا کرتا رہا اور اس سے کئی معاملات میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو وہ یہ ہے کہ شفاعت کے ذریعے سے یا بزرگوں کی صحبت سے، علم سیکھنے سے، بیٹھنے سے، علماء کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنے سے ممکن ہے کہ وہ اس کے جو کمی بیشی رہ گئی وہ اس کی معاف کر دی جائے. لیکن کوئی یہ خیال کرے کہ میں چونکہ فلاں کا مرید ہوں، میں فلاں کے ساتھ رہتا ہوں اور فلاں کے ساتھ میں نے زندگی گزاری تو لہٰذا مجھ سے نمازیں بھی معاف ہو گئیں، روزے بھی معاف ہو گئے. تو نماز روزے تو انبیاء علیہ السلام نے بھی ادا کی ہیں. کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ بھئی ہم چونکہ اللہ کے نبی ہیں تو لہٰذا ہم نماز نہیں پڑھیں گے یا ہم روزے نہیں رکھیں گے. تو ایسا تو نہیں ہے. تو اگر کیونکہ یہ فرائض میں ہے اس لیے ان کو برا کرنا لازمی ہے، لیکن انہی فرائض میں سے جان بوجھ کر چھوڑنے کی بجائے غلطی سے اگر کسی کی نمازیں رہ جاتی ہیں تو اس پہ کوئی امید رکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، آپ پیپر دیتے ہیں نا تو اس میں کتنے نمبروں والا پاس ہوتا ہے؟ 33 والا پاس، 30% پاس ہوتا ہے نا. کم از کم اتنا تو لازم ہے نا. باقی آگے جو ہے وہ آپ کی محنت اور کوشش ہے. مثال کے طور پر فرض کو ادا کرتا ہے، واجب ادا کرتا ہے، یہ تو لازم ہو گیا. یہ 33 والی صورت بن گئی نمبروں کی. اب اس کے اوپر کوئی نوافل، مستحبات، کوئی نیکیاں کرتا رہتا ہے، وہ پھر اضافی مارکس اس کو وہ ملتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے کیا سوال پوچھا آپ نے؟ میں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر کسی شخص کی جان بوجھ کر فرائض میں کوتاہی نہیں کرتا لیکن غلطی سے کوتاہی ہو جاتی ہے، یعنی ایک نماز ہے، اس کی کوتاہی کی صورت یہ ہے کہ وہ اس پہ توبہ کرے یا پھر اس کو وہ قضا کرے گا، تو اگر وہ اس کی قضا بھی نہیں کرتا تو کیا اس بات پہ امید رکھی جا سکتی ہے شفاعت کی، سفارش کی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ فرائض جو لازم ہیں اس پر وہ اس کو ادا کرنا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، ممکن اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو بندوں کے درمیان ہوتے ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں جو بندوں کے خدا کے درمیان ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہماری زیادہ جو دلچسپی ہوتی ہے وہ ان معاملات میں ہوتی ہے جو بندے اور خدا کے درمیان کے معاملات ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر زیادہ فوکس اس پر کیا جائے کہ بھئی بندے اور بندے کا تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے، تو جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کے معاملات کو بہتر سمجھتا ہے. اب دیکھیے نا کہ ایک شخص کس حال میں ہے، کس مقام پر ہے، کس مرتبے پر ہے، ہم اس کا اندازہ کسی طریقے سے بھی نہیں لگا سکتے. ممکن ایک شخص بڑی نمازیں پڑھ رہا ہو اور اس میں ریاکاری ہو تو اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے. ایک شخص ہے جس کے آپ دیکھتے ہیں یار یہ تو ایسی بس فرض پڑھ لیتا ہے، زیادہ کوئی اس کا ذوق شوق نہیں ہے. ممکن ہے کہ وہ اللہ کے ہاں اس کا درجہ ہو، وہ پسندیدہ ہو کیونکہ وہ دل سے ادا کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ معاملات ہیں کہ ان پر کوئی بھی نہ فتویٰ دے سکتا ہے نہ کسی کو فتویٰ دینا چاہیے. سر یہاں پہ اب ایک بڑی کنٹرڈکشن ہو گئی ہے نا. ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کو ڈھونڈنا بڑا آسان ہے، جو شخص نمازیں پڑھتا ہے 5 وقت کی اور وہ دکان پہ بیٹھتا ہے اور وہ قرآن پڑھتا ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا. جی بالکل، یہ وہی مثال ہے، تو وہ اللہ کا ولی ہے. لیکن ایک طرف آپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ بہت مشکل کام ہے کسی کے بارے میں بھی دیکھنا، اس کے دل میں یہ جھانکنا کہ وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، ریاکاری تو نہیں کر رہا. تو یہاں پہ کنٹرڈکشن نہیں آ جائے گا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ دل کے حال سے تو ہم واقف نہیں ہیں. جی بالکل. ہم تو انسان کے ظاہر کو دیکھتے ہیں. آپ نے کہا تلاش، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کا کرائیٹیریا یہ ہے. ایک شخص ہے کہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جا کر دکان کھولتا ہے
اور حلال طریقے سے کماتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی سودے بازی، ملاوٹ، کوئی جھوٹ نہیں بولتا، اور حلال کما کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ایسا شخص پھر اپنے معاملات زندگی میں وہ بہتر ہے. تو ایسے شخص کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا دوست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کا مددگار ہے نا، اچھائی کو فروغ دے رہا ہے، اچھائی کو پھیلا رہا ہے، لوگوں تک نماز، روزہ اور حلال کمائی کے بارے میں لوگوں کو اپنا کریکٹر، کردار پیش کر رہا ہے، تو وہ اللہ کا دوست ہے. ہم ظاہری طور پر تو یہ کہہ سکتے ہیں، باقی جو باطن کا معاملہ ہے وہ اللہ بہتر اس کو سمجھتا ہے. جی ٹھیک ہے. اس حوالے سے بہت شکریہ.